حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت شمول علیہ السلام۔ یہ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کی ہے۔ آپ بنی اسرائیل کے لیے ایک صندوق چھوڑ گئے تھے۔ یہ صندوق خزانے کا صندوق نہیں تھا۔ اللہ کے نبی دنیا میں خزانے جمع کرنے نہیں آتے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آتے ہیں۔ سو اس صندوق میں کوئی خزانہ نہیں تھا، بلکہ اس صندوق میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ اس کے علاوہ وہ اس میں تورات کا اصل نسخہ موجود تھا۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو مقدس سمجھتے تھے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ اس صندوق سے انہیں برکت حاصل ہوتی ہے۔ جنگوں میں وہ اس صندوق کے ذریعے سے ثابت قدم رہتے ہیں۔ وہ اس کی حفاظت کرتے اور اس کو ساتھ اٹھائے پھرتے۔ اسی طرح اس صندوق کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے، جب بنی اسرائیل جنگ کے لیے تیار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرانے زمانے کا تابوت یعنی تابوت سکینہ ان کے ساتھ تھا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور کرتا، حضرت ہارون علیہ السلام کا مرتبان اور ان کے علاوہ دوسرے تبرکات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ اسے محفوظ کر لیں تاکہ تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسے دیکھ سکیں کہ تم پر اللہ کا ایک انعام ہوا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی قوم کی باغ دوڑ سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کے سپرد ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کرے تو وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے بڑے زور آور لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم وہاں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ ان میں یعنی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ خدا سے ڈرنے والے بھی موجود تھے۔ انہوں نے باقی لوگوں کو سمجھایا اور کہا، تم ان لوگوں پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس جاؤ گے تو یقین مانو تم ان پر غالب آ جاؤ گے۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ اب ان لوگوں نے طے کیا کہ حملہ کرنے سے پہلے 12 آدمی ادھر بھیجے جائیں جو اس قوم عمالقہ کا جائزہ لے کر رپورٹ دیں، یعنی یہ بتائیں کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ چنانچہ ان 12 لوگوں میں سے 2 ایسے خدا ترس آدمی تھے کہ انہوں نے عمالقہ پر چڑھائی کرنے کا مشورہ دیا۔ ان دونوں کے نام حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور کالب بن یوکنہ تھے۔ ان دونوں نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا، یہاں تک کہا، تم لوگ ہمت کر کے ان کے دروازے تک چلو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری مدد کرتا ہے۔ اب انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ جواب دیا، کہنے لگے، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے۔ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس جواب پر اس قوم کو حکم کی پیروی نہ کرنے کی سزا کے طور پر 40 سال کے لیے وادی طیہ میں قید کر دیا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے جانا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم تھا۔ وہ خادم یہی سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ آپ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں نبوت عطا کی گئی۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ مقررہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان پر ظاہر کر دیا تھا کہ یوشع میرا خاص بندہ ہے اور بنی اسرائیل کے نوجوان اسی کی قیادت میں کنعان اور بیت المقدس کو مشرکین سے پاک کریں گے۔ حضرت یوشع علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے، یوشع بن نون بن فرہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر کا سالار مقررہ کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے میدان طیہ میں 40 سال پورے کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کو حکم دیا، بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مقدس زمین فلسطین کی طرف بڑھو اور وہاں موجود سرکش و جابر قوموں سے لڑائی کرو اور انہیں شکست دو، میری نصرت و مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اس وقت تک سب پرانے بوڑھے مر چکے تھے اور ایک نئی نسل جوان ہو کر سامنے تھی۔ سیدنا یوشع بن نون نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، سب نے حکم الہی پر لبیک کہا اور آپ کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں اریا نامی شہر آیا، یہ بنی اسرائیل کے دشمنوں اور اللہ کے باغیوں کا شہر تھا۔ سیدنا یوشع علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے دشمنوں کو للکارا، وہ سب باہر نکل آئے اور بنی اسرائیل کا سخت مقابلہ کیا۔ بالآخر شکست ان کا مقدر بنی اور فتح و کامرانی بنی اسرائیل کے حصے میں آئی۔ اس کے بعد سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے اور چلتے چلتے بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے۔ جس روز آپ بیت المقدس پہنچے وہ جمعۃ المبارک کا روز تھا اور عصر کے بعد کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج کو مخاطب
मुखातिब करके फरमाया, तू भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, मैं भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ। या अल्लाह, इसे कुछ देर के लिए गुरूब होने से रोक दे। वो जुमातुल मुबारक का दिन था और उससे अगला दिन हफ्ते का था। यह दिन बनी इसराइल की इबादत का दिन था। इस दिन बनी इसराइल को लड़ाई करने की इजाजत ना थी, इसलिए सैयदना यूशा अलैहिस्सलाम ने सूरज को रुकने का हुक्म दिया ताकि अगले दिन आने से पहले पहले वो बैतुल मुकद्दस को फतह कर ले और हफ्ते के दिन को अहकाम इलाही के मुताबिक इबादत में गुजारे। चुनाचा सूरज अपनी जगह ठहर गया और सैयदना यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस का मुहासरा किया और उसे फतह कर लिया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज किसी इंसान के लिए नहीं रोका गया, सिर्फ यूशा अलैहिस्सलाम के लिए रोका गया जब उन्होंने बैतुल मुकद्दस की तरफ सफर शुरू किया था। बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो बारगाह इलाही में आजिज़ी और इनकिसारी के साथ झुकते हुए दाखिल हो, लेकिन उन्होंने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ झुकने और तौबा इस्तगफार की बजाय अकड़ते हुए और सर बुलंद करते हुए चलना शुरू कर दिया। गोया उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को बदल कर रख दिया। जब कोई कौम अहकाम इलाही से सरकशी करती है और गरूर और तकब्बर की रवश अपनाती है तो फिर उन पर अल्लाह का अजाब आकर रहता है। चुनाचा उन लोगों पर भी अल्लाह का अजाब नाजल हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर उन जालिमों ने इस बात को जो उनसे कही गई थी बदल डाला। हमने उन जालिमों पर उनके गुनाह और नाफरमानी की वजह से आसमानी अजाब नाजल किया। जब बैतुल मुकद्दस बनी इसराइल का कब्जा हो गया तो सैयदना यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के साथ वही रहने लगे और अल्लाह की किताब तुरात के मुताबिक उन पर हुकूमत करते रहे, यहाँ तक के आप वफात पा गए। वफात के वक्त आपकी उम्र 127 साल थी। आप सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 27 साल जिंदा रहे। सैयदना यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल फिर गुमराह हो गए। उन्होंने हक को छोड़ दिया, झूठ का दामन थाम लिया, तौरात के अहकाम को भुला दिया, ख्वाहिशात के पीछे लग गए। माल की मोहब्बत ने उन्हें अंधा कर दिया। सूद लेने से भी वो बाज नहीं आते थे। लोगों का माल नजायज तरीके से खाने लगे। जिन अंबिया कराम को उनकी तरफ भेजा गया उन्हें उन लोगों ने कत्ल कर दिया, हालांकि उन अंबिया का मकसद उन्हें गुमराही से निकालना था। इस गुमराही का नतीजा ये निकला कि उनके जुल्म और फसाद की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें सजा दी और उन पर जालिम हुक्मरान मुकर्रर कर दिया। वो उन पर खूब जुल्म ढाते थे, यहाँ तक कि एक जंग में उन्हें दुश्मनों ने बहुत बड़ी शिकस्त दी। उनका शरीजा बिल्कुल बिखर गया। उनमें से बहुत सौ को कैदी बना लिया गया। वो संदूक भी उनसे छीन लिया गया जिसमें सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना हारून अलैहिस्सलाम के तबरकात थे। बनी इसराइल जिल्लत और रसवाई की वजह से बहुत गमगीन रहने लगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ सैयदना शमूल अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त वादी मुकद्दस को फतह किया और बनी इसराइल को तौरात की तालीम दे रहे थे, उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने उनके आपस के झगड़ों को संभालने के लिए एक अदालती महकमा कायम किया था। इस महकमे में काजी हजरात उनके मुकदमात सुनकर फैसला दिया करते थे। इन काजी हजरात में शमूल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया और बनी इसराइल की हदायत का काम आप अलैहिस्सलाम के सुपुर्द हुआ। जब हजरत यूशा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो मिस्र और फलस्तीन के दरमियान में कौम अमलका आबाद थी। इनका एक बादशाह जालूत बहुत जालिम और जाबर था। जालूत ने बनी इसराइल की आबादियों पर चढ़ाई करके कब्जा करना शुरू कर दिया। बनी इसराइल के बहुत सारे सरदारों और कबीलों के बड़े लोगों को गिरफ्तार करके बाकी लोगों पर खराज यानी टैक्स लगा दिया। इनसे मुकद्दस संदूक छीन लिया और तुरात की बेहुरमती की। बनी इसराइल के लिए ये दौर बहुत नाजुक था। अब बनी इसराइल का कोई नबी जिंदा नहीं बचा था। खानदान नबूवत में अलबत्ता एक गरीब औरत थी, वो बहुत तंग दस्ती की जिंदगी गुजार रही थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर रहम फरमाया और इस खातून के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम शमूल रखा गया। आप अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के खानदान से थे। शमूल दरअसल अरबानी जबान का लफ्ज अशमूल है जो बाद में शमूल बन गया। अरबी में इसका तर्जुमा इस्माइल है। शमूल बड़े हुए तो हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के बनाए हुए महकमे में काजी बन गए, यहाँ तक कि इन्हें अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाज दिया। बनी इसराइल जिल्लत और रसवाई की वजह से बहुत गमगीन रहने लगे। उन्होंने सैयदना शमूल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ शमूल, आपको पता है कि हम किस कदर जलील हो चुके हैं, दुश्मन हम पर छा गए हैं। आप अल्लाह ताला से दुआ करें, वो हमें ऐसा बादशाह अता फरमाए जिसकी क़ियादत में हम दुश्मनों से जहाद करें और फतह याब हो। क्योंकि हजरत शमूल अलैहिस्सलाम इनकी आदात से वाकिफ थे, इसलिए उनकी ये बात सुनकर सैयदना शमूल अलैहिस्सलाम ने कहा,
اگر اللہ تعالیٰ تم پر ایسا بادشاہ مقررہ کر دے تو کیا تم وعدہ پورا کرو گے اور اس کے ساتھ مل کر جنگ کرو گے؟ بنی اسرائیل جواب میں فوراً بولے ہاں کیوں نہیں، ہم ضرور اس کے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑیں گے، بھلا ہم کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا گیا ہے اور ہمارے بچوں سے ہمیں دور کر دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے سیدنا شمول علیہ السلام کو بہت مجبور کیا کہ وہ یہ دعا کریں۔ آخر سیدنا شمول علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو گئے، انہوں نے نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقررہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی طرف وحی بھیجی۔ انہی میں سے ایک آدمی کو بادشاہ مقررہ کر دیا گیا، اس کا نام طالوت ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھا، البتہ اللہ تعالیٰ نے اسے طاقتور جسم عطا فرمایا تھا، علم اور عقل میں بھی وہ دوسروں سے بڑھ کر تھا، اس میں جنگی صلاحیتیں بھی تھی۔ سیدنا شمول علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے طالوت کو بادشاہ مقررہ کیا ہے۔ اس پر وہ اڑ گئے، سخت ہو گئے اور کہنے لگے ہم تو اسے بادشاہ نہیں مانیں گے، وہ تو ایک فقیر آدمی ہے، اس کے پاس نہ تو مال ہے نہ کوئی اور چیز، وہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس کی نسبت تو ہم بادشاہ بننے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ اعتراض گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پر کیا تھا، چونکہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا تھا، اس لیے شمول علیہ السلام کہنے لگے میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے تم میں سے کسی بادشاہ مقررہ کر دیا تو تم اس کی مخالفت کرو گے، اور یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو پسند فرمایا ہے، اسے علم بھی دیا ہے اور قد و قامت بھی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا ہے۔ اب بھی وہ قوم اپنی خود سری سے باز نہ آئی اور کہنے لگی اگر آپ نے اسے اللہ کے حکم سے بادشاہ بنایا ہے تو اس کی صداقت کے لیے ہمیں کوئی نشانی دکھائے۔ چنانچہ سیدنا شمول علیہ السلام نے ان سے کہا طالوت کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے تو سن لو، بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہاری طرف ایک نشانی بھیجے گا، وہ نشانی طالوت کی بادشاہت کی دلیل ہوگی۔ جب وہ نشانی تمہارے پاس آ جائے تو اس کی پیروی کرنا، اس پر اعتراض نہ کرنا۔ وہ نشانی ایک صندوق ہوگا، فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ بنی اسرائیل اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوئے، وہ بے صبری سے صندوق کے واپس لوٹنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ صندوق جالوت کے لوگ لے گئے تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ صندوق دوبارہ بنی اسرائیل کے پاس آ جائے تو انہوں نے جالوت کے لوگوں کے لیے اس صندوق میں وبال ڈال دیا۔ وہ لوگ جہاں اس صندوق کو رکھتے وہاں وبا پھوٹ پڑتی، یہاں تک کہ دشمنوں کے 5 شہر اس سے خالی ہو گئے۔ اب جالوت کے لوگوں نے اس صندوق کو منحوس خیال کرنے لگے، ان کے دلوں میں اس کی نفرت بیٹھ گئی۔ تنگ آ کر انہوں نے اس صندوق کو 2 بیلوں پر لادا اور ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی طرف دوڑا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہوا، صندوق دوبارہ ان کی طرف لوٹ آیا، اس کو فرشتے لائے تھے۔ ساتھ ہی بنی اسرائیل کو تاکید کی گئی کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے، سب کے سب اس کے گرد جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوگی۔ صندوق ملنے پر انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد شمول علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ تو دوستو اس واقعے کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں آئے گا۔ تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔